اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ اور اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ رسی کو برابر کھینچ رہا تھا اور میرا جسم خود بخود پانی کے اندر ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک رسی کو نیچے کھینچتا رہا اور پھر میں بھی کھینچتا چلا گیا۔ پھر اس نے رسی کو کھینچنا بند کر دیا۔ اسے غالباً اب یقین ہو گیا تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ کسی ہوئی رسی ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ پھر دو انسانی ہاتھوں کو اپنے پاؤں کے نزدیک محسوس کیا۔ میں نے اپنی سانس روک لی اور مردہ بن گیا۔ ان ہاتھوں نے میرے پیروں سے رسی کھول ڈالی اور میں نے اپنے جسم کو بالکل بے جان اور ڈھیلا چھوڑ دیا۔ دو ہاتھ میرے منہ پر آئے اور میری سانس کو محسوس کرنے لگے۔ میں سانس پہلے ہی بند کر چکا تھا۔ ویسے بھی اتنی دیر تک سمندر میں رہنے کے بعد کسی انسان کا زندہ بچنا محال تھا۔ ہاتھوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میں تنہا رہ گیا۔ میرے قاتل نے مجھے لازمی طور پر مردہ سمجھ لیا تھا اور اب وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ اس نے اپنا کام بخوبی انجام دے لیا ہے۔ اس کے بعد وہ تیرتا ہوا مجھ سے دور نکل گیا۔ میں نے اپنے جسم کو بالکل ساکت اور مردہ حالت پانی میں چھوڑ دیا تھا اور اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ یہ شخص مجھ سے دور نکل جائے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ شخص اب مجھ سے دور جا چکا ہے تو میں نے آہستہ سے پانی کی سطح پر سے اپنا سر اٹھایا۔ ساحل پر دور دور تک سناٹا نظر آ رہا تھا اور کوئی شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ آدمی جس نے مجھے زیر آب ڈبو کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی یقیناً منظر اور آزوب کو اپنی کامیابی کی اطلاع دینے چلا گیا ہوگا اور ان سے اپنی رقم وصول کرنا چاہتا ہوگا۔ میں نے کچھ دیر تک اور سمندر ہی میں رہنے کا فیصلہ کیا اور ادھر سے ادھر تیرتا رہا۔ سمندر کا پانی اس وقت خنک تھا اور بڑا لطف دے رہا تھا۔ مجھے تیرنے اور نہانے میں بڑا مزہ آ رہا تھا اور کافی دیر تک میں پانی میں اٹکلیاں کرتا رہا۔ اچانک مجھے دور سے تین آدمی سمندر کے ساحل کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ میں فوراً چوکنا اور ہوشیار ہو گیا کیونکہ ساحل کا یہ حصہ جہاں میں اس وقت موجود تھا بالکل سنسان اور ویران رہتا تھا اور اس طرف کوئی نہیں آتا تھا۔ اب اکٹھے تین آدمیوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں جلدی سے ساحل کے قریب ابری ہوئی ایک چٹان کے اندر بنے ہوئے ایک قدرتی غار میں جا گھسا۔ اس غار کے اندر بھی پانی بھرا ہوا تھا اور سخت پھسلن تھی، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح خود کو اس کے اندر چھپا لیا۔ یہ غار ایسا تھا کہ اس میں ایک بار چھپ جانے کے بعد آدمی باہر سے کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ تین آدمیوں کے قدموں کی چاپ نزدیک آ گئی اور پھر وہ غار کے عین قریب آ کر رک گئے۔ اب وہ تینوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے تمہارے حکم کی تعمیل کر دی ہے سردار منظر، ایک بھاری اور کھخت آواز بلند ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اس شخص کی آواز تھی جس نے مجھے زیر آب اپنے ہاتھوں سے دبا کر ڈبونے کی کوشش کی تھی۔ اگر تم نے اپنا کام باحسن خوبی سر انجام اور کامیابی کے ساتھ انجام دے دیا ہے تو تمہیں اس کا خاطر خواہ انعام بھی ملے گا۔ ایک دوسری آواز بلند ہوئی اور میں نے صاف طور پر پہچان لیا کہ یہ سردار آزوب کی آواز تھی۔ میں ان لوگوں کی شکلیں اگرچہ نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن ان کی آوازیں صاف طور پر سن اور سمجھ سکتا تھا۔ سردار آزوب، اس بات کا یقین رکھو کہ میں نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ میرے قاتل کی آواز بلند ہوئی۔ مجھے غوطہ خوری کا 25 سالہ تجربہ ہے اور اس طویل تجربے کے دوران میں نے بڑے بڑے اہم کارنامے سر انجام دیے ہیں اور دیوتاؤں کے کرم سے ایک بار بھی مجھے ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ میں نے تمہارے دشمن کو بھی ٹھکانے لگا دیا ہے اور اب وہ تمہیں پریشان کرنے کے لیے کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ کون سی جگہ تھی جہاں تم نے اسے پانی میں ڈبو دیا تھا؟ منظر کی آواز بلند ہوئی۔ غوطہ خور نے جواب دیا، وہ تیرنے اور نہانے کے لیے آیا تھا اور میں خاموشی سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے آخری وقت تک میری موجودگی کی اطلاع نہیں مل سکی ہوگی اور میری صورت تو وہ کسی طور بھی نہیں دیکھ پایا۔ میں نے اسے پانی کے اندر ہی دبوچا اور اس کا گلا دبایا۔ اس نے بہت ہاتھ مارنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے کہ میری قوت اور مہارت کے آگے اس کی کہاں چل سکتی تھی اور ذرا سی دیر میں وہ ختم ہو گیا۔ شاباش، آزوب کی آواز سنائی دی، لیکن کیا تم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ وہ ختم ہو چکا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر تھوڑی بہت جان باقی رہ گئی ہو اور وہ دوبارہ زندہ بچ جائے؟ یہ ہاتھ کچا کام نہیں کرتے سرکار، غوطہ خور نے جواب دیا۔ جب تک آدمی کو پورے طور پر ٹھکانے نہیں لگا دیتے اس وقت تک میرے ہاتھ اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ تمہارے خیال میں اس کی لاش کب تک دستیاب ہو سکے گی؟ منظر نے سوال کیا۔ اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، غوطہ خور نے جواب دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی لاش کبھی نہ مل سکے، سمندری مچھلیاں اور دیگر جانور اسے کھا پی کر برابر کر دے۔
اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی لاش بہتے بہتے بہت دور کسی علاقے میں نکل جائے، اور تیسری یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ لاش مل جائے۔ بہرحال کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ اگر تم اس بات کا پورا یقین ہے کہ تم نے اپنا کام پورا کر دیا ہے تو پھر تم آج شام کو میرے گھر آ کر مجھ سے اپنی رقم لے سکتے ہو، آزوب نے کہا۔ لیکن اتنا یاد رہے کہ میرے ساتھ کوئی دھوکے بازی نہیں چلے گی۔ اس میں دھوکے بازی کا سوال ہی نہیں ہے، اس غوطہ خور نے جواب دیا۔ میں نے کام مکمل کر دیا ہے، میری گزارش ہے کہ آج آپ دوپہر مجھے میری رقم عنایت کر دیں تو میں آپ کا بڑا شکر گزار رہوں گا، کیونکہ مجھے کچھ لوگوں کے قرضے اتارنے ہیں۔ ٹھیک ہے، آزوب نے کہا، تم ابھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں فوری طور پر رقم ادا کر دیتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سردار آزوب، غوطہ خور نے کہا، لیکن ایک بات کا خیال رہے۔ آزوب کی آواز بلند ہوئی، تمہارا یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن رہے گا۔ اگر کبھی تمہاری زبان کھلی تو یاد رکھنا کہ وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اس بات کی تو حضور فکر ہی نہ کریں، غوطہ خور نے جواب دیا۔ میرے سینے میں ایک آپ ہی کا راز نہیں، معلوم نہیں اور کتنے لوگوں کے راز دفن ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی راز آج تک میری زبان پر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے چلو، آزوب نے کہا، اور وہ تینوں وہاں سے چل پڑے۔ قدموں کی چاپ مجھ سے بہت دور ہو گئی تو میں پانی اور کیچڑ سے بھرے ہوئے اس غار میں سے باہر نکل آیا اور چٹان کی اوٹ سے انہیں جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ان لوگوں کی پشت میری طرف تھی۔ میں نے دیکھا کہ آزوب سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے وہ غوطہ خور تھا اور اس کے پیچھے منظر تھا۔ میں نے جاتے ہوئے دیکھنے لگا اور پھر ایک نہایت ہی عجیب و غریب اور غیر متوقع بات ظاہر پذیر ہوئی۔ آزوب نے جو سب سے آگے چل رہا تھا ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں منظر کو کسی بات کا اشارہ کیا۔ میں چٹان کے پیچھے اس طرح چھپا ہوا تھا کہ میں ان لوگوں کو دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ معلوم نہیں غوطہ خور آزوب کے اس اشارے کا کوئی مطلب سمجھا تھا یا نہیں، لیکن منظر اس کا مطلب ضرور سمجھ گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنی کمر میں اڑسا ہوا خنجر نکالا اور اچھل کر غوطہ خور کی پشت میں اتار دیا۔ غوطہ خور ایک بھیانک چیخ مار کر زمین پر گر کر تڑپنے لگا، لیکن اس ویران سناٹے میں اس کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے گرتے منظر نے آگے بڑھ کر ایک اور کاری وار اس کے سینے پر کر دیا۔ اس کے بعد 2-3 وار اور کیے۔ غوطہ خور کے جسم سے خون کے فوارے ابل رہے تھے اور اب اس کے منہ سے کوئی چیخ نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا جسم ذرا دیر تک کانپتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ بالکل ساکت ہو گیا۔ آزوب اور منظر ذرا دیر تک اس کے مردہ بدن کے پاس کھڑے رہے اور پھر وہاں سے چل پڑے۔ میں اب ان لوگوں کا پورا کھیل سمجھ گیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے ہلاک کروانے کے لیے پہلے تو اس ماہر غوطہ خور کی خدمات حاصل کی اور اسے بھاری رقم کا لالچ دے کر مجھے ہلاک کروا دیا۔ اس کے بعد اس کی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کی غرض سے اسے بھی ٹھکانے لگا دیا گیا۔ ان دونوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ شہزادی ارینا مجھے پسند کرتی ہے، اور اگر اس کے کانوں میں یہ بھنک بھی پڑ گئی کہ مجھے ہلاک کروانے میں آزوب اور منظر کا ہاتھ ہے تو وہ ان دونوں سے انتقام لے گی اور ممکن ہے کہ انہیں ہلاک بھی کروا دے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس واحد گواہ کو بھی ٹھکانے لگا دیا اور مطمئن ہو گئے کہ میری موت کا راز اب ہمیشہ کے لیے راز ہی رہے گا۔ میں خاموشی سے چٹان کے پیچھے چھپا ہوا ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب مجھے ذرا سمجھ بوجھ کر اپنا لاہے عمل تیار کرنا تھا، چنانچہ میں دوبارہ سمندر میں کود گیا اور تقریباً 1 گھنٹے تک سمندر میں تیرتا رہا اور نہاتا رہا۔ اس کے بعد میں سمندر سے باہر نکلا اور بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھپتا چھپاتا شہزادی ارینا کے محل کے اس حصے میں داخل ہو گیا جہاں مجھے رہنے کے لیے جگہ ملی ہوئی تھی۔ اور جس وقت میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اس وقت بھی اتفاق سے سناٹا تھا اور کوئی شخص آس پاس موجود نہیں تھا۔ مجھے سب سے زیادہ فکر منظر کی تھی اور میں یہ چاہتا تھا کہ منظر کی نظر کسی طرح بھی مجھ پر نہ پڑ سکے، اور اس وقت وہاں وہ موجود بھی نہیں تھا۔ یقیناً وہ آزوب کے محل ہی میں اس کے ساتھ موجود ہوگا اور وہ دونوں کے دونوں میری ہلاکت کا جشن منا رہے ہوں گے۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ ان کی یہ خوشی کتنی ناپائیدار ہے۔ شہزادی ارینا کا معمول تھا کہ ایک تو وہ صبح کے وقت سیر کے لیے نکلتی تھی اور اس وقت اس کے محافظ دستے کے سارے لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سیر کرنے کے بعد وہ واپس محل میں آ جاتی اور اس وقت محافظ دستے کے لوگوں کو چھٹی مل جاتی، اور یہی وہ وقت ہوتا تھا جب میں بالعموم سمندر کی جانب نکل جاتا۔ اس کے بعد شہزادی سپہر کو ایک بار پھر گھوڑے پر سوار ہو کر سیر و تفریح کے لیے باہر نکلتی۔ اس بار بھی اس کے محافظ دستے کے پورے لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے شہزادی محل میں واپس آ جاتی۔ اس کے بعد محافظ دستے کے لوگوں کو پھر چھٹی مل جاتی۔ میں نے اپنے گھر واپس آ کر کھانا وغیرہ کھایا اور اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے سو گیا۔ میرا خیال تھا کہ منظر اب اس وقت آئے گا جب شہزادی کے دوبارہ سیر پر جانے کا وقت آئے گا، اور اس وقت کمال ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے شہزادی ارینا کو میری گمشدگی کے بارے میں اطلاع دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج آزوب بھی شہزادی سے ملنے کی غرض سے آ جائے۔
سب کچھ میری توقعات کے عین مطابق ہوا پروفیسر۔ مجھے اپنے ایک نائب کی زبانی پتہ چل گیا کہ عذوب اور منظر آ چکے ہیں اور شہزادی ارینا کی خدمت میں حاضری دے چکے ہیں۔ میں دل میں مسکرا اٹھا۔ اب ان لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کیا، اپنی مخصوص وردی پہنی، استبل سے اپنا گھوڑا نکلوا لیا، اس پر سوار ہو کر شہزادی ارینا کے محل کے حصے کی طرف چل پڑا، جہاں شہزادی کے برآمد ہونے سے پہلے اس کا محافظ دستہ اس کا انتظار کرتا تھا۔ جس وقت میں وہاں پہنچا تو منظر اور عذوب پہلے سے ہی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے آتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے تو مجھے اس وقت دیکھا جب میں بالکل ان کے سروں پر پہنچ گیا۔ میں سردار اعظم کو کرنج بجا لایا اور منظر میری شکل دیکھ کر اس قدر بوکھلا گیا کہ مجھے تعظیم دینا ہی بھول گیا۔ حالانکہ میں اس کا افسر تھا، اس وقت ان دونوں کی حالت قابل دید تھی۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے گویا میں سچ مچ کا فیروز نہیں ہوں بلکہ فیروز کا کوئی بھوت ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں زبردست حیرت اور بے یقینی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے منظر؟ میں نے غصے سے کڑک کر کہا، آج تم مجھے تعظیم دینا بھی بھول گئے؟ کیا تم اس حقیقت کو فراموش کر گئے کہ میں تمہارا سردار ہوں اور شہزادی ارینا کے محافظ دستے کا نگراں ہوں؟ میں سخت معذرت خواہ ہوں سردار فیروز، منظر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ دراصل میں کسی اور ہی سوچ میں غرق تھا۔ میں کچھ ذاتی باتیں سوچ رہا تھا۔ ذاتی باتوں کو فرائض کی انجام دہی میں داخل نہیں ہونا چاہیے، میں نے سختی کے ساتھ کہا۔ تم درست کہتے ہو فیروز، منظر نے دل ہی دل میں مجھے ہزاروں گالیاں دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے منظر کو نظر انداز کر دیا اور سردار عذوب کی جانب مخاطب ہو کر بولا، میں سردار عذوب کو خوش آمدید کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں۔ شہزادی ارینا بھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گی، مجھے امید ہے آپ کو یہاں موجود پا کر وہ خوش ہوں گی۔ سردار عذوب نے گھور کر مجھے دیکھا اور میری باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اچھی طرح دیکھ رہا تھا کہ عذوب اور منظر دونوں سخت سراسیمہ اور پریشان تھے۔ ان کا سارا کھیل بگڑ گیا تھا۔ انہوں نے تو اپنی دانش میں غوطہ خور کے ذریعے مجھے ہلاک کروا ڈالا تھا اور پھر افشائے راز کے خوف سے اس غوطہ خور کو بھی ہلاک کر ڈالا، لیکن یہاں معاملہ ہی الٹا تھا۔ میں زندہ و سلامت اور ہٹا کٹا ان کے سامنے موجود تھا اور میرے جسم پر کہیں کوئی ہلکی سی خراش تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج تمہارا معمول کے مطابق سمندر کا غسل کیسا رہا؟ آخرکار عذوب سے ضبط نہیں ہو سکا اور اس نے مجھ سے پوچھ لیا۔ بہت اچھا، میں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ جواب دیا۔ میں اسے زیادہ سے زیادہ پریشان کرنا چاہتا تھا۔ آج تو میں کئی گھنٹے سمندر میں تیرتا رہا اور نہاتا رہا۔ ویسے تو میں ایک آدھ گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگا تھا، لیکن آج میں نے خلاف معمول زیادہ ہی وقت صرف کیا اور خوب اچھی طرح تازہ دم ہو کر سمندر سے باہر نکلا۔ آج پانی بھی بڑا مزہ دے رہا تھا۔ میں خوب چبا چبا کر باتیں کر رہا تھا اور عذوب کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ عذوب اور منظر نے کن نکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ میری موجودگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس اثنا میں شہزادی ارینا اپنی کنیزوں کے جھرمٹ میں اپنے کمرہ خاص سے برآمد ہوئی۔ اس نے خوب سنگھار کیا ہوا تھا اور وہ گھڑ سواری کے چست اور خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ میرے ایک نائب نے شہزادی کا پسندیدہ سفید رنگ کا گھوڑا آگے بڑھا کر اس کے سامنے کر دیا۔ تم کیسے آئے ہو سردار عذوب؟ شہزادی ارینا نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں عذوب سے پوچھا۔ بس یوں ہی تم سے ملنے چلا آیا، عذوب نے ذرا خجل ہو کر جواب دیا۔ لیکن افسوس ہے کہ میں تمہیں وقت نہیں دے سکوں گی، شہزادی ارینا نے کہا۔ میں اس وقت اپنے محافظ دستے کے لوگوں کے ساتھ سیر پر جا رہی ہوں اور آج میرا پروگرام ذرا لمبا ہے، تم شاید میری واپسی تک انتظار نہیں کر سکو گے۔ شہزادی بالواسطہ طور پر یہ کہنا چاہتی تھی کہ عذوب وہاں سے چلا جائے۔ میرا خیال ہے کہ میں کچھ دیر تمہارے محل میں رکوں گا، عذوب نے کہا۔ اگر اس دوران تم واپس آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ دوبارہ تم سے ملنے پھر کسی وقت آ جاؤں گا، یہی مناسب رہے گا، شہزادی ارینا نے خشک لہجے میں کہا اور وہ اچھل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوگی۔ اس کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی سارا محافظ دستہ چوکس اور مستعد ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا گھوڑا سب سے آگے کر لیا، شہزادی میرے پیچھے تھی اور اس کے پیچھے محافظ دستے کے باقی لوگ تھے۔ ہم لوگ چل پڑے، منظر بھی ہمارے ساتھ تھا، عذوب پیچھے رہ گیا۔ عذوب اور منظر دونوں کی حالت قابل دید تھی۔ وہ مجھے فیروز نہیں شاید فیروز کا بھوت سمجھ رہے ہوں گے۔ انہیں تو غوطہ خور نے اس بات کا پورا یقین دلایا تھا کہ وہ میرا کام حتمی طور پر تمام کر چکا ہے اور اسی راز کو دبانے کی خاطر انہوں نے اس غوطہ خور کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ لیکن میں یہاں ہٹا کٹا ان کے سامنے موجود تھا اور اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھا۔ ان دونوں کو شاید آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شہزادی نے سب لوگوں کے سامنے اور بالخصوص میرے سامنے عذوب کے ساتھ جو خشک اور تقریباً توہین امیز رویہ اختیار کیا تھا، اس سے وہ سخت دل گرفتہ نظر آ رہا تھا اور بڑی کینہ دوز اور نفرت بھری نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ بہرحال عذوب کو وہیں چھوڑ کر ہم لوگوں کا قافلہ سیر کے لیے روانہ ہو گیا۔
थोड़ी दूर आगे जाकर शहजादी ने अपना घोड़ा मेरे घोड़े के करीब कर लिया और हम दोनों आपस में बातें करते हुए चलने लगे। बाकी लोग हमारे पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस दिन शाम ढलने तक शहजादी इधर उधर की सैर करती रही और जब हम लोग वापस महल में आए तो इस वक्त शाम हो चुकी थी। सूरज गरूब हो चुका था और महल में चिराग जलना शुरू हो गए थे। आज़ोब काफी देर तक शहजादी का इंतजार करने के बाद वहां से वापस जा चुका था। शहजादी अरीना अपने कमरा एक खास में चली गई और मुहाफिजीन अपने अपने बैरकों में चले गए और मैं भी अपने घर लौट आया। इस वाक़े के चंद रोज बाद शहंशाह ने शिकार का प्रोग्राम बनाया और ये प्रोग्राम शहजादी अरीना के इसरार पर बनाया गया था। वो अपने मुहाफिजीन के साथ तनहा शिकार के लिए जाना चाहती थी, लेकिन शहंशाह ने कहा कि उसे भी शिकार पर गए हुए काफ़ी दिन गुजर गए हैं और वो भी इसके साथ चलना चाहते हैं। शहजादी इस बात से बहुत खुश हुई और शिकार के प्रोग्राम की तैयारियां शुरू हो गई। जब आज़ोब को इस बात का पता चला कि शहंशाह और शहजादी अरीना शिकार के लिए जाने वाले हैं तो उसने भी उनके साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। जाहिर है कि वो शहंशाह का होने वाला दामाद था, क्या उसे किस तरह मना कर सकता था। चुनाचे उसने बखुशी उसे अपने साथ जाने की इजाज़त दी थी। इस तरह वो भी शिकार पर जाने वाली पार्टी में शामिल हो गया। अगले चंद रोज में हम लोगों की जमीयत शिकार के लिए रवाना हो गई। शहंशाह ने इस बात की खास हदायत दी थी कि मुझे ज़रूर साथ लिया जाए, क्योंकि एक बार वो मेरी बहादुरी के बारे में सुन चुका था और ये चाहता था कि शिकार के मौका पर मैं उसके साथ रहूं। हम अलल सुबह रवाना हो गए। जल्दी ही बस्ती और आबादी से निकलकर हम लोग जंगल में पहुंच गए और एक मुनासिब जगह देखकर पड़ाव डाल दिया। इस जंगल में तरह तरह के खतरनाक जानवर मौजूद थे, जिनमें चीते बकसरत पाए जाते थे। चीतों के अलावा भी जंगल खौफनाक दरिंदों से भरा हुआ था और दरिंदों के अलावा और भी बहुत से जानवर बकसरत मौजूद थे जिनका शिकार किया जा सकता था। इस दफा चूंकि शहंशाह बजाते खुद हम लोगों के साथ था, इसलिए हिफ्ज़ मरातब का खास तौर पर ख्याल रखा गया। शहंशाह, शहजादी अरीना और आज़ोब एक साथ अपने घोड़ों पर सवार होकर चल रहे थे। इनके आगे मैं अपने दो साथियों के साथ था और बाकी शहंशाह के ज़ाती मुहाफ़िज़ों में से कुछ लोग थे। शहंशाह और शहजादी अरीना के बाकी ज़ाती मुहाफ़िज़ उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। ये इंतज़ाम इसलिए किया गया था कि किसी हंगामी सूरत-ए-हाल के मौका पर शाही खानदान के लोग महफूज रह सकें। हम लोग पड़ाव पर जाकर मुकीम हो गए और थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। इसके बाद शहंशाह ने मुझे और आज़ोब को अपने साथ आने की दावत दी कि हम लोग किसी जानवर का शिकार करें। अरीना भी इसरार करके हम लोगों के साथ शामिल हो गई और हम तीर कमानों, नेज़ों और भालों से लैस घने जंगल में घुस गए। अचानक हमें एक जगह एक तंदुरुस्त और तवाना जंगली भैंसा नजर आया जो शक्ल ही से खतरनाक नजर आ रहा था। हम सब ने तकरीबन एक साथ ही इस जंगली भैंसे को देख लिया था। इस जंगली भैंसे का शिकार कौन करेगा? शहंशाह ने मुस्कुराते हुए हम तीनों में से दरियाफ्त किया। अरीना के जवाब देने से पहले ही आज़ोब ने सीना तान कर कहा, इसका शिकार मैं करूंगा चचा जान। अरीना तो औरत है और ये मुहाफ़िज़ गुलाम मेरे ख्याल में इतना अच्छा तीर अंदाज साबित नहीं होगा। आज़ोब की इस तहकीर अमेज अंदाज़े तखातुब से मैं दिल में सख्त बराफरोख्ता हुआ, लेकिन मैंने अपने चेहरे से अपने जज्बात का इजहार नहीं होने दिया। लेकिन शहजादी अरीना को आज़ोब की यह बात भी काफ़ी नागवार गुजरी और वो तल्ख लहजे में बोली, फैरोज मेरे उस दस्ते का सरदार है, वो गुलाम नहीं है। आज़ोब तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए। आज़ोब ने अरीना के जवाब पर मुंह बनाया और खामोशी इख्तियार कर ली। शहंशाह भी खामोश रहा, लेकिन उसके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे आज़ोब का अंदाज तकल्लुम पसंद नहीं आया। भैंसा हम लोगों से काफ़ी दूर खड़ा हुआ था और एक झाड़ी के करीब कुछ खा रहा था। चूँकि हवा मुखालिफ समत से चल रही थी, इसलिए वह हमारी बू नहीं सूंघ पाया और ना ही शायद उससे हमारी आहट महसूस हुई थी, वरना वो वहाँ से भाग जाता। ठीक है आज़ोब, शहंशाह ने कहा, मैं पहला मौका तुम्हें देता हूँ। तुम तीर के जरिए इस भैंसे का शिकार करो, मैं तैयार हूँ। आज़ोब ने फ़ख्र से गर्दन तान कर कहा और कंधे से कमान उतार कर इसमें एक सुबक और नुकीला तीर जोड़ा। उसने तीर कमान में लगाकर भैंसे के जिस्म का निशाना लिया और फिर कमान को खूब अच्छी तरह खींच कर तीर छोड़ दिया। मुझे इस बात का अंदाजा था कि आज़ोब एक अच्छा निशानेबाज है और शायद वो इस भैंसे को मार गिराने में कामयाब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जैसे ही आज़ोब ने तीर छोड़ा, वैसे ही भैंसे ने अचानक पोजीशन बदली और तीर भैंसे के जिस्म में लगने की बजाय करीब एक झाड़ी में पेवस्त हो गया और उसके साथ ही भैंसे ने अपना सर उठाकर हम लोगों की तरफ देखा। उसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। उसे पलटकर राय अफरार इख्तियार करने के बजाय अचानक हम लोगों की तरफ दौड़ लगा दी। इस वक्त सबसे ज्यादा काबिल रहम हालत आज़ोब की थी। वो बेतहाशा अपना घोड़ा पीछे मोड़कर भागने लगा। शहंशाह और अरीना ने फिर भी कुछ हिम्मत का मुजाहरा किया था। अरीना ने जल्दी से अपनी तलवार सोच ली और शहंशाह ने अपना नेज़ा संभाल लिया, लेकिन आज़ोब ने कोई हथियार संभालने के बजाय भागने ही में आफियत समझी। वो तेजी से पीछे हटने लगा